बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। नाज़रीन, तीन चार ऐसी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में जिनको जो है मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जो है एक बड़ी खबर, और वो खबर ये है पीटीआई के लिए एक जो है बुरी खबर है, और वो ये कि अब सिविलियंस का भी ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स में, और इसको मशरूत कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। एक तो सूरत हाल ये थी जो कि इंतहाई जो है ज़रूरी थी अपडेट्स, और साथ ही साथ दूसरी अपडेट्स ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है दोबारा से। तो ये जो है पाकिस्तान की एक दूसरी सूरत हाल है। अब ज़रा बात करते हैं पीटीआई की ही। तो लाहौर शहर और लाहौर शहर की पुलिस जो है बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है पीटीआई के वर्कर्स को ढूंढने के लिए, और अब लगता ये है कि अवाम शायद खौफ के बुत उन्हें जो है तोड़ रही है, अब जो है बाहर निकलते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर मीडिया का मुंह बंद करवाया गया है जी, और किसी भी किस्म की कोई इस तरह की फुटेज जो है उसको लगाने से या इस तरह की खबर को रिपोर्ट करने से बाकायदा तौर पर जो है मना कर दिया गया। लेकिन आईजी पंजाब, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, आईजी पंजाब की रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है, और अब आईजी पंजाब जो है बाकायदा तौर पर एक सख्त अहकामात जारी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नौजवान नस्ल और सिविल सोसाइटी जो है एक बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर निकलते हैं। ये तकरीबन 300-400 लोग जो है बाइक्स पर, गाड़ियों पर निकलते हैं। पीटीआई के झंडे इन्होंने जो है हाथों में पकड़े होते हैं, इमरान खान का चेहरे पर मास्क लगाया होता है। ये फुटेज आपके सामने इस वक्त चलना शुरू हो चुकी है जी। ये लाहौर कनाल रोड है जहाँ पर लोग, खवातीन, बच्चे, जवान लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मर्द मुजाहिद शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी पार्टी कन्वेंशन से जो है खिताब करना शुरू कर दिया है, और इमरान खान की वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि इमरान खान जिस किसी को भी अपने साथ मिलाएंगे, क्योंकि ये अवाम की पार्टी है। तो जहाँ कहीं पर भी इमरान खान जिस भी शख्स को जो है पार्टी टिकट देगा या ये बात कह देगा कि ये मेरा जानशीन है, तो अवाम उसे सर और आंखों पर उठा लेगी। बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। तो लाहौर शहर में तमाम एसपीज को जो है टास्क दे दिया गया है कि उनके इलाकों में इस तरह की रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन ये अवाम कहाँ से निकलती है, कहाँ को चली जाती है, किसी को कुछ जो है खबर नहीं होती है, और पुलिस जब तक पहुँचने की कोशिश करती है तब तक ये लोग अपनी रैली को जो है कंप्लीट कर कर वहाँ से मुंतशिर हो जाते हैं, और पुलिस जो है उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है इनकी वो जो वीडियो वायरल होती हैं तो उसे पता लगता है कि जनाब आज तो फिर ये लोग बाहर निकले थे, और निकलने के बाद जो है अपना काम किया और काम करने के बाद वापस चले गए। अब ज़रा बात करते हैं जनाब पीसीबी के हवाले से। तो पीसीबी के हवाले से मैंने जो है कुछ दिन पहले शाहनवाज राणा साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था, और उसमें बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके हवाले से भी बात की थी कि ना तो ये जो है इनका कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड है, ना कभी इन्होंने जो है क्रिकेट खेली है, ना इन्हें पता है कि फील्ड के अंदर चेयरमैन पीसीबी का क्या काम है। ये सिर्फ और सिर्फ अय्याशियाँ मार रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और जो है जिस तरह जो है राणा शाहनवाज साहब ने ये बात की थी कि पीसीबी का चेयरमैन का ओहदा इतना बड़ा ओहदा है कि अगर जो है कोई भी शख्स जो है उसको ये ओहदा दे दिया जाए तो समझ ले जनाब उसके और उसके ख़ानदान की तो चांदी होगी, उसकी तो निकल पड़ी। अब ज़रा बात करते हैं कि पीसीबी चेयरमैन ने 3 सहाफ़ियों पर बाकायदा तौर पर जी पाबंदी आयद कर दी है। सबसे पहले जो सहाफ़ी हैं उनका ताल्लुक बोल टेलीविज़न से है, और ये एजाज बाकरी साहब हैं, इन पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बाद समा टीवी के कादिर ख्वाजा हैं, इन पर पाबंदी आयद की गई है, और जियो टीवी के रिपोर्टर हैं सुहेल इमरान साहब, इन पर पाबंदी आयद की है। क्यों आयद की है? क्योंकि ये लोग शायद जो है पीसीबी के चेयरमैन को आईना दिखाने की इन्होंने कोशिश की है, या फिर ये उस तरह उनके हजूर में पेश नहीं हुए जिसकी वजह से पीसीबी के चेयरमैन ने इन पर पाबंदी आयद कर दी है। और ड्राफ्टिंग जो कि पीएसएल की होनी है उस पर इनके पाबंदी आयद है कि ये अब उनके दाखिला इनका ममनू कर दिया गया, और अगर इनका दाखिला ममनू है तो आने वाले वक्त में ये जो है पीएसएल के इवेंट्स को भी कवर नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ज़ाहिर बात है ज़का अशरफ साहब
کہ حضور جو باندی بن کر یا غلام بن کر سر نہیں جھکائے گا تو اس کے بعد تو یقینی طور پر ایسا ہوگا. لیکن ذرائع کے مطابق جو میرے ذرائع ہیں کہ ان تینوں نے جو ہے جو جسارت کی ہے. ایک ٹویٹ ہوا تھا جی، اور اس کے اندر جو ہے خان محمد صاحب ذکا اشرف صاحب کے صاحبزادے ہیں. ویسے تو یہ شوگر مل کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کچھ جو ہے شوگر بھی لگاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، اور ہر معاملے کے اندر ان کی ٹانگ جو ہے وہ لٹکنا ضروری ہوتی ہے. ان کی ٹانگ اگر جو ہے اس کے اندر شامل نہ ہو تو پھر جو ہے معاملات خاصے خراب ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک بات یہ رہی کہ آئی سی سی کی جانب سے فنڈ دیے جاتے ہیں جی مختلف بورڈز کو، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی فنڈز جو ہے ایشو کیے گئے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا کام کیا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کیا کہ 50 کروڑ روپیہ انہوں نے جو ہے واسا کو ڈونیٹ کر دیا. اور جو ہے اگر کوئی اس طرح کا کرکٹ بورڈ اس طرح کے کام کرتا ہے، کیونکہ واسا خود ایک سرکاری ادارہ ہے، تو یہ کام کیوں کیا گیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ یہ بھی جو ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ معاملہ سامنے آیا، جس کے بعد آج ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو بہرحال ذکا اشرف صاحب، آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے آشرواد ہے وہ بھی ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے ہے، زرداری صاحب سے. تو آپ جو ہے بچے دیں، انڈے دیں، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا. اور کوئی بھی اگر آپ کے سامنے جو ہے زبان کھولنے کی یا سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو آپ اسی طرح کے کام کریں گے. لیکن بہرحال دوسری جانب جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ چیئرمین پی سی بی کے اس اقدام کو چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے سراہا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاب ریاض ان کے اس فیصلے پر خوش نہیں ہے، اور آنے والے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر یہ پابندی ختم بھی ہو جائے گی. لیکن ان صحافیوں کے لیے، ان سپورٹس جرنلسٹ کے لیے یہ ایک الارمنگ بات ہے جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب جو ہے ذرا حکومت پنجاب کے حوالے سے بھی بات کر لیں جی. وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ مختلف جو ہے ان کی سپیڈ خاصی تیز ہے اور مختلف احکامات کرتے ہیں. جب یہ خود قبرستان میں جاتے ہیں تو یہ وہاں پر ریڈ کارپٹ بھی بچھا لیتے ہیں. لاہور شہر کے اندر ہی کانے کا علاقہ ہے جی، جہاں پر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آنا شروع ہوئی ہے. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے چلا رہا ہوں. اس ویڈیو کو دیکھیے. اس کے اندر ایک ہوا کی بیٹی پر ایک شخص جو ہے وہ سر عام تشدد کر رہا ہے، اور آفرین ہے ان لوگوں پر جو سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس خاتون کو پٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ 3 سے 4 مرد ہیں مبینہ طور پر جو اس خاتون کو اس مرد کی جانب سے جو ہے مار کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور تماشبین بن کر یہ جو ہے اس تمام تر واقعے کو جو ہے برداشت کر رہے ہیں. کیا اگر ان کی بہن بیٹی کے ساتھ سر عام اس طرح کا کوئی کام ہوتا تو کیا یہ لوگ اسی طرح برداشت کرتے؟ یقینی طور پر نہیں کرتے. بہرحال اس خاتون کو پہلے جو ہے بدتمیزی کی گئی، پھر اس کے بعد انہیں گندی غلیظ گالیاں بکی گئیں، اور اس کے بعد اس خاتون کے اوپر اس نام نہاد مرد نے وحشیانہ تشدد کیا. بہرحال ذرائع کے مطابق جی اس خاتون نے تھانے میں اپلیکیشن دے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آئی جی پنجاب صاحب جو اس طرح کے احکامات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی شخص بھی جو ہے وہ باہر نہ آئے اور جو ہے روکا جائے لوگوں کو، لیکن دوسری جانب اسی طرح خواتین پر اگر تشدد ہوتا رہے گا تو یہ نہ تو گڈ گورننس ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، نہ ہی آئی جی صاحب جو کہ نہتے لوگوں کو اب مارے پڑوا رہے ہیں، گھروں سے اٹھوا رہے ہیں. تو یہ شخص اتنا جو ہے طاقتور ہو گیا، اتنا با اثر ہو گیا کہ اس شخص نے ایک خاتون پر ہاتھ اٹھایا. اور حیرت کی بات ہے کہ اب تک کوئی مزاحمتی بیان بھی سامنے نہیں آیا، اس شخص کی ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا فلاں پولیس اسٹیشن نے. تو یہ ایک معاملہ ہے جی جس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب یقینی طور پر اگر خواب خرگوش سے اٹھ جائیں اور اس معاملے کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں کر اس خاتون کے اوپر جو ہے تشدد کیا. اب ذرا بات کرتے ہیں جی افسر شاہی بھی جو ہے انہیں بھی ہتکڑی لگ دی گئی. تو یہ اے ڈی سی آر عدنان رشید صاحب ہیں. عدنان رشید کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عدنان رشید پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہی چینل میں بطور ملازم کام کرتے تھے کچھ سال پہلے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے کچھ امتحان پاس کیے اور اب یہ جو ہے اے سی بنے، اے سی رائیوینڈ رہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہی آشرواد کے بعد. اور اس کے بعد انہیں ایک ایسی بڑی سیٹ دے دی گئی جہاں پر جو ہے سونے کے انڈے روزانہ یہ سیٹ پیدا کرتی ہے. تو عدنان رشید صاحب کو جو ہے جج صاحب نے بلایا، لیکن یہ اپنے اس پھوں پھاں میں رہے
اور اس پھو پھاں کی وجہ سے انہیں جو ہے عدالت میں یہ پیش نہیں ہوئے، جس پر جو ہے سول جج نے باقاعدہ طور پر ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس پر بھی محسن نقوی صاحب نے اپنے اس کار خاص اور اس شاگرد خاص، اور اگر یہ کہا جائے کہ اپنے اس برخوردار کی اس ویڈیو کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کے بالکل سامنے چل رہی ہے، اور اس پر یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پہلے تو یہ بڑی اکڑ کے ساتھ بیٹھے رہے اپنی سیٹ پر، یہ دیکھیے کہ جب آ کر ان کے آفیسر کو جو ہے کاغذ دکھائے گئے کہ انہیں گرفتار کرنے کا آرڈر ہے اور ہتھکڑی لے کر آ کر لے کے جانا ہے، تو یہ کتنے آرام سے یہ فون کر رہے ہیں۔ تو یہ فون کہیں اور نہیں کر رہے ہیں، یہ فون کر رہے ہیں، میں نے دائرہ بھی لگا دیا آپ کے سامنے، یہ فون کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر محسن نقوی صاحب کو میسج بھی چھوڑا، یہ بھی میری اطلاعات ہیں، لیکن اس وقت رابطہ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد جب جو پولیس ملازمین تھے جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں جو ہے انہوں نے اپنی رٹ کو قائم کرتے ہوئے عدنان رشید کو اریسٹ کیا، تو پھر یہ صاحب کہنے لگے کہ جناب میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، اور پھر یہ کیا کہتے رہے، ذرا یہ سنیے گا، ان کے یہ ساؤنڈ بائٹ سنیے گا کہ ہتھکڑی تو کھول دیں یار، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، ذرا سنیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے سولسٹر ڈپارٹمنٹ سے لکھ چڑیا لے کے چلو انہوں نے آؤ نہ عزت ہونا چلیں اسی کھچڑی نہیں کرنا چاہیے جن نال تمیل ہے وہ چار لوگ کیوں آ رہے ہیں بلا وجہ میرے سارے دسو نا کیڑے چار نے یہ علاقہ پولیس کو نال لے کے آئے ہیں سارے یار جج نو دس دینا چار آئے نے تے کیڑی گل ہے اسی بالکل کرانگے تسی جج نو دسو چار آئے نے تے کیڑی گل ہے پوری فورس آ جاؤ ادھر آؤ نا سر آئیو تشریف لے آؤ پرے ہو یا تم کہہ رہے ہیں پرے ہو پرے ہو چار بندے بھی چھوڑو کی چار بندے نے کرو پیچھے نا چلے عزت سے چلیں ادھر ہتھکڑی دکھا پیچھے خبردار کوئی بندہ آ گیا پیچھے ہو جاؤ آرڈر ہے چلیں چلیں ادھر سے ہم لے کر جا رہے ہیں پیچھے ہو جاؤ پولیس کا آرڈر ہے پیچھے خبردار ٹچ کیا تو پیچھے ہٹو پولیس نہ لگی ہے پولیس ساتھ ہے چلیں ہو جائے چلیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو حضور محترم کو فون بھی چاہیے، حضور محترم کو ہتھکڑیاں بھی کھولنی چاہیے، کیوں جناب؟ قانون تو سب کے لیے ایک ہے۔ جب آپ جو ہے کسی کو جا کر اس طرح ہتھکڑیاں لگواتے ہیں، کسی غریب دکاندار کو، کسی چھوٹے انسان کو جو بیچارہ مظلوم ہے، جو بیچارہ 2 وقت کی روٹیاں اپنے گھر کے لیے پوری کر رہا ہے، تو اسے جب آپ ہتھکڑیاں لگواتے ہیں تب آپ نے تو کبھی اس طرح کا ترس نہیں کھایا کسی پر۔ بہرحال عدنان رشید جو کہ ADCR لاہور ہے، ان کی یہ ویڈیو یقینی طور پر جو ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عدالتیں تو شاید جو ہیں وہ ان کے لیے سب لوگ ایک ہیں۔ تو یہ ایک اچھا اقدام تھا، جب اس طرح کا افسر جس کی گردن کے اندر سریا ہوگا وہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر جناب جو ہے اس طرح تو ہوگا، اور پھر اس کے بعد عدالت میں انہیں پیش کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا گا اس کا فیصلہ اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ یقینی طور پر جنہیں فون کیا جا رہا تھا ان کی مداخلت ہوئی ہوگی اور معاملے کو بہتر ہوگا۔ یہی ADCR کیونکہ اس کے اوپر اتنا بڑا آشرواد ہے کہ یہ یہیں پر رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ اگر یہاں سے جو ہے تبادلہ ہو بھی جاتا ہے تو محترم کسی اور بڑی سیٹ پر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ 3 اپڈیٹس ہیں جی، آپ لوگوں کو دینا جو ہے بہت ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی 2 اہم خبریں یہ بھی آپ کو میں نے جو ہے پہنچا دی۔ بہرحال علی رضوی آفیشیل سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ اس چینل کو مزید لائک کریں گے، مزید پذیرائی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔